بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ صدائے سراجیہ یوٹیوب چینل کے تمام معزز سامعین، پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، جہاں بھی قرآن پاک میں اللہ رب العزت اس طرح خطاب فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اہل ایمان کے ساتھ اظہار محبت ہوتا ہے۔ ہم لوگوں کو اللہ کے سامنے ایمان پیش کرنا ہے کہ ہم مومن ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، وحدہ لا شریک مانتے ہیں، اسی کو رازق خالق مانتے ہیں، اسی کو پوری کائنات کا مالک مانتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جتنے انبیاء کرام مبعوث فرمائے سب کو برحق مانتے ہیں، اور سب سے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کا سرخیل تسلیم کرتے ہیں، فرشتوں کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو آسمانی کتابیں نازل فرمائی سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ ایمان مخلوق کے متعلق ہے کہ یہ ایمان لائیں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اس کے لیے بھی الذین یؤمنون بالغیب، کہ جو چیزیں غیب ہیں ان پر ایمان ہے۔ تو غیب اور مشاہدہ، جو ایمان بالمشاہدہ ہے یہ قبول نہیں ہے، ایمان بالغیب جو ہے یہ قبول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی صفت کو ذکر فرماتے ہوئے جو پہلی بات ذکر فرمائی وہ یہی ہے الذین یؤمنون بالغیب، کہ اہل ایمان جو ہیں وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں، ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، اس کو خالق مالک رازق مانتے ہیں۔ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، اس کو خاتم النبیین مانتے ہیں۔ قرآن کو اترتے نہیں دیکھا، اس کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں۔ فرشتوں کو نہیں دیکھا، فرشتوں کے وجود کے ہم قائل ہیں۔ اسی طرح ہم جو ہے آخرت قیامت کے دن پر ہمارا یقین ہے۔ اس طرح آگے ایک پورا جہان ہے جس کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑنے والا ہے، اس کو ہم مانتے ہیں۔ انسان عالم ارواح سے عالم دنیا کے اندر آیا، اللہ تعالیٰ نے اسے ایک ترتیب لگائی ہے۔ ماں کے پیٹ کے اندر اللہ تعالیٰ نے وجود بنایا، عالم ارواح سے اس کو جو ہے ماں کے پیٹ کے اندر اس کو زندہ کر دیا، وہاں سے عالم دنیا کے اندر لائے، یہاں سے پھر روح نکال کے عالم برزخ قبر کے اندر پہنچا دیں گے، یہاں سے پھر جو ہے اللہ تعالیٰ عالم آخرت قیامت کے دن کھڑا کر دیں گے۔ پھر جنت دوزخ کے احوال یہ قرآن مقدس کے اندر احادیث مبارکہ کے اندر ان کا بیان ہے۔ ان ساری چیزوں کو ہم مانتے ہیں لیکن دیکھا کسی چیز کو بھی نہیں ہے۔ ہاں جب ہم دیکھ لیں گے اس کے بعد پھر ایمان جو ہے قبول نہیں ہے۔ علامات قیامت ذکر فرمائی ہے، سورج جب ابھی مشرق سے طلوع ہوتا ہے، جب مغرب سے طلوع ہوگا اس کے بعد کوئی آدمی ایمان لائے قبول نہیں ہے۔ اسی طرح موت کا فرشتہ جب سامنے آ جائے، غرغرہ کی حالت ہو، فرشتے کو دیکھ لو، اس وقت ایمان لائے، ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ اس سے جو آپ سمجھ چکی ہوں گی کہ ایسا ایمان جو بن دیکھے ہیں وہ ایمان قابل قبول ہے۔ تو الذین یؤمنون بالغیب، تو بھئی ایمان جو ہے وہ غیب پر لانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی قرآن مقدس کے اندر اس طرح خطاب فرما دیتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، تو اللہ تعالیٰ خود ایمان کی گواہی دے رہے ہوتے ہیں اور اہل ایمان سے مخاطب ہوتے ہیں۔ یہ بالکل ایسی ہی ہے جیسے ایک والد یا والدہ وہ اپنی اولاد کو اے میری بیٹی، اے میرا بیٹا، اے میرے بیٹوں، اے میری بیٹیوں، اس طرح کے جب خطاب فرماتے ہیں تو یہ محبت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جہاں بھی یا ایھا الذین آمنو سے خطاب فرماتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ محبت کے اظہار فرما رہے ہوتے ہیں۔ آگے فرمایا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو، ایمان والیوں، آپ پر روزوں کو فرض کیا گیا ہے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، فرمایا جیسے کہ آپ سے پہلے امتوں پر، پہلے لوگوں پر روزوں کو فرض کیا گیا تھا۔ تو یہاں بھی ہمیں تسلی دی ہے کہ یوں اگر فرما دیتے بس
یا ایھا آمنوا کتب علیکم الصیام لعلکم تتقون بات مکمل ہو جاتی، لیکن فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ بھئی کسی کو یہ ہو کہ بھئی روزہ رکھنا ہے، صبح سے لے کر کے شام تک ہم نے جو ہے بھوکا رہنا ہے، پیاسا رہنا ہے، اور بہت سارے اعمال ہیں جن سے ہم نے رکا رہنا ہے، بہت سارے کام ہیں جن کو ہم نے چھوڑ دینا ہے، تو اس ترتیب سے جو ہم پر یہ پابندی عائد کی گئی ہے یہ مشکل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے تسلی بھی دی اور ساتھ ہماری ذہن سازی بھی فرمائی، کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ روزہ آپ پر صرف فرض نہیں ہوا، آپ سے پہلے جتنی امتیں آئی ہیں ان پر بھی روزے فرض تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک مختلف امتیں جو آئی ہیں ان پر سب پر کسی نہ کسی طریق سے روزوں کا وجود ان کے اندر ہے، روزے فرض تھے۔ بلکہ تاریخ کی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ دنیا کے اندر اب بھی جتنے مذہب رائج ہیں اور وہ اپنی نسبت آسمان کی طرف کرتے ہیں کہ ہمارا مذہب آسمان سے آیا ہے، تو ان کے اندر روزوں کا وجود ایک لازمی چیز ہے۔ اس میں سے میں آپ کو اپنے جو آپ لوگ اکثر نام سنتے رہتے ہیں ان میں سے ایک دو کا ذکر کر دیتا ہوں۔ یہودی ہیں، وہ اپنی نسبت آسمان کی طرف کرتے ہیں، کہتے ہیں تورات آسمان سے آئی، بالکل آئی، ان کے اندر روزے ہیں۔ عیسائی وہ اپنی نسبت آسمان کی طرف کرتے ہیں کہ ہمارا مذہب جو ہے وہ آسمان سے آیا ہے، انجیل آسمان سے آئی ہے، بے شک انجیل آسمان سے آئی ہے، ان کے اندر روزوں کا وجود ہے۔ اسی طرح سکھ ہیں، سکھ جو ہیں وہ اپنے گرو نانک کو اللہ کا پیغمبر تسلیم کرتے ہیں، سکھوں کے اندر روزے ہیں۔ اسی طرح جو ہے ہندو، وہ اپنے مذہب، ان کی جو مذہبی کتاب وید ہے اس کی نسبت آسمان کی طرف کرتے ہیں، اور ان کے جو یہ بت بنے ہوئے آپ کو شکل نظر آتی ہیں، کبھی کرشنا، کبھی فلاں، کبھی فلاں، تو یہ ان کی نسبت بھی وہ آسمان کی طرف کرتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کے نبی اور پیغمبر تھے، تو وہ بھی نسبت آسمان کی طرف کرتے ہیں، تو ان کے اندر بھی روزوں کا وجود ہے۔ اب بھی دنیا کے اندر جتنے مذاہب وہ اپنی نسبت آسمان کی طرف کرتے ہیں کہ ہمارا مذہب اللہ کی طرف سے آیا ہے، تو ان کے اندر روزوں کا وجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کما کتب علی الذین من قبلکم، پھر آپ سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، آپ سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، تو آپ کے لیے بھی روزہ فرض کیا گیا ہے۔ یہ کوئی ایسی نئی چیز نہیں ہے جو آپ کو تکلیف کے اندر ڈالے، لیکن یہاں ایک بات سن لیں، اللہ رب العزت نے اس امت پر خاص مہربانی فرمائی ہے، خاص مہربانی فرمائی ہے۔ پہلی امتوں کے اندر روزہ افطاری سحری دونوں کا ایک ہی وقت تھا، افطاری کی بس وہی سحری ہے، اس کے بعد دوبارہ سو گیا اٹھا دوبارہ سحری کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کو یوں سمجھ لو یعنی مغرب سے عشاء اس دورانیے کے اندر انہوں نے جو ہے سحری بھی افطاری بھی کرنی ہے، سحری بھی کھانی ہے، بس اس کے بعد جو ہے ان کو سحری کھانے کی اجازت نہیں ہے، 24-23 گھنٹے کا روزہ۔ لیکن اس امت پر اللہ تعالیٰ نے یہ مہربانی فرمائی ہے۔ ابتدائی اسلام کے اندر یہاں بھی یہی طرز تھی کہ سحری افطاری دونوں اکٹھے، لیکن اللہ رب العزت نے اس امت پر مہربانی فرمائی اور ایسے طبقے کی طرف سے مہربانی فرمائی جس طبقے کی اس امت پر لاکھوں کروڑوں احسانات ہیں، بلکہ پورا دین اس طبقے نے اس امت کو دیا ہے، اس کا ہر عمل اور دین کا ہر جو ہے عمل ہم تک پہنچے، ہر معاملے کے اندر ان لوگوں کا احسان ہے، اور وہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جنہوں نے ہمیں دین کا ایک عمل جو ہے، بلکہ یوں سمجھو ایک قرآن پاک کی ایت مد شد، ایک زبر زیر پیش، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک ادا، ہر ایک عمل، ہر ایک حدیث ہم لوگوں تک جو ہے بالکل درست طرز پر پہنچائی ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ان میں سے ایک صحابی ہیں، وہ کام مشقت والا کام کرتے ہیں، لوہار کا یہ دیگر، تو انہوں نے جو ہے شام کو تھکے ہارے آئے، افطاری ابھی کی تھی کہ ان کی آنکھ لگ گئی، سو گئے۔ جب آنکھ کھلی تو ان کو خیال آیا کہ بھئی اب تو سحری کا وقت گزر چکا، لہٰذا بغیر کھائے پیے روزہ شروع۔ اگلا دن ہو گیا تو سارا دن اس طرح مشقت کے اندر اس آدمی نے گزار دیا۔ پھر جب شام کو ہوئے تو پھر وہی صورتحال، ابھی کچھ افطاری کی تھی کہ پھر آنکھ لگ گئی، پھر سو گئے، اور اگلا روزہ پھر شروع۔ اب جب تیسرا دن ہوا تو اس کو دن ہی سے اس کے لیے بے ہوشی کے غشی کے دورے پڑنے لگ گئے، اور شام کو جب ہوئے پھر ابھی افطاری کی تھی کہ پھر سو گئے، صبح سے طبیعت خراب،
اور رات کو جب آنکھ کھلی تو ایک دم اٹھے، کہتے ہیں ابھی ہی سوئے تھے، یعنی ابھی آنکھ لگی تھی، ابھی جو ہے دیر نہیں ہوئی، ابھی تو بس سویا اور اٹھ گیا، حالانکہ اس کو نہیں پتہ تھا کہ میں 3-4 گھنٹے سو گیا ہوں۔ تو اس نے بھاگ کر کے اس نے تھوڑا سا کھانا کھا لیا کہ بھئی اگر آج کھانا نہ کھایا تو میری جو ہے جان پر بن جائے گی۔ تو جب ہی کھانا کھایا، ابھی کھانا کھا کر کے فارغ ہوئے تھے کہ ادھر سے جو ہے فجر کی اذان شروع ہو گئی۔ تو یہ تو صبح سحری کا وقت تھا، جس وقت ہم لوگ سحری کھاتے ہیں، اس وقت یہ وقت تھا، کہاں مغرب کہاں صبح۔ تو یہ بھاگا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا کہ یا رسول اللہ، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی کہ میں نے جو ہے سحری اتنی دیر سے کھائی ہے کہ ادھر میں کھا کر کے فارغ ہوا اور ادھر جو ہے اذان ہو گئی، میں تو سمجھا تھا کہ ابھی میری آنکھ لگی، ابھی آنکھ جو کھل گئی، ابھی سحری کا وقت ہے۔ تو عزیز مسلمان مستورات، معلمات، طالبات اور اہل محلہ، سنو، اس صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر جب یہ بات بتائی تو اللہ رب العزت نے اسی وقت کو سحری کا وقت بنا دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک اتار دیا اور بتا دیا کہ یہی وقت، جس وقت اس صحابی نے جو ہے سحری کھائی ہے، آپ کی امت کے لیے یہی وقت سحری کا ہے۔ اور اس کے فضیلت ذکر فرما دی کہ سحری کے اندر اللہ تعالیٰ نے رحمت رکھی ہے، جو سحری کھاتے اس پر اللہ تعالیٰ مہربانی فرماتے ہیں، رحمت کرتے ہیں۔ اس وقت کو اللہ تعالیٰ نے رحمت والا وقت بنا دیا۔ اب ظاہری طور پر تو غلطی تھی کہ صحابی کو ڈانٹ پڑتی، لیکن اس کا اخلاص اور اس کے اللہ تعالیٰ کے حکم کو تسلیم کرنے کا جذبہ، اس کے اندر ایک بات یہ نہیں تھی کہ بھئی آج کل جس طرح ہمارے ہاں ایک بات پائی جاتی ہے کہ اگر کوئی ہمارا عمل شریعت کے خلاف ہو جائے تو ہم اپنے مولوی صاحب کے پاس اور اس طرح جو ہے مستورات اپنی استانیوں کے پاس جا کر کے توڑ موڑ کر کے بات کو بیان کرتی ہیں کہ جس طرح میں نے کیا یہ مسئلہ ایسے ہی بتایا جائے۔ حالانکہ ایسے نہیں کرنا چاہیے، جس طرح اللہ کے نبی نے بتا دیا مسئلہ ویسے ہی عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ استغفار کا آپشن دیا ہے، توبہ استغفار کر لے، اللہ تعالیٰ غلطی کو معاف کر دیں گے۔ تو اس صحابی نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر بتایا تو اللہ رب العزت نے اسی چیز کو جو ہے سحری کا وقت بنا دیا، اسی وقت کو سحری کا وقت بنا دیا۔ تو اب اس کا اخلاص، اس کا اللہ تعالیٰ کو ماننے کا جذبہ، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو تسلیم کرنے کا جذبہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا جذبہ ایسا اللہ کو پسند آیا کہ پوری امت پر اس کو احسان کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اور پوری امت کے لیے حکم کو بدل دیا۔ اب وہ وقت جو ہے وہی سحری کا وقت ہے۔ اب ہم تھوڑا اس بات پر غور کریں، پہلے 24 گھنٹے کا روزہ، اب ہمارے لیے جو ہے پوری رات مغرب سے لے کر کے صبح صادق تک ہمارے لیے وقفہ ہے، کھاؤ پیو دیگر اعمال ہے کرو، لیکن صبح جب اذان ہو، صبح صادق کا وقت شروع ہو جائے، اس وقت سے لے کر کے غروب آفتاب تک، سورج کے غروب ہونے تک آپ کا روزہ ہے۔ کتنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے شفقت فرما دی، مہربانی فرما دی، ہم پر رحم فرما دیا اس ایک صحابی کے اخلاص کے جذبہ پر۔ یہاں میں آپ کو ایک بات پیارے انداز کے اندر سمجھا دوں کہ تھوڑی سی بہت تکلیف جب آتی ہے اور اس تکلیف کو بندہ اللہ کی رضا سمجھ کر کے سہ جائے اور اس کو صبر کے ساتھ برداشت کر لے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے ہی انعامات آتے ہیں کہ پھر اس کا رہتی دنیا تک اس کا اثر رہتا ہے۔ اس صحابی نے بھوک برداشت کر لی، پیاس برداشت کر لی، تھوڑی سی تکلیف برداشت کر لی 2 دن، لیکن تیسرے دن سے ہی اللہ تعالیٰ نے کیا اہتمام فرما دیا کہ اس کا اثر ساری امت پر کر دیا، قیامت تک روزے کے حکم کو بدل دیا۔ اب ہم لوگ جو ہیں سحری کھا رہے ہیں تو ہماری سحری کا ثواب اس صحابی کو پہنچ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا ان مع العسر یسرا، کہ بھئی ہر ایک تنگی کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے آسانیاں رکھی ہیں۔ علماء نے لکھ دیا کہ بھئی ایک تنگی، ایک پریشانی، ایک تکلیف، اس پر بندہ صبر کر لے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ 2 آسانیاں، 2 نعمتیں، 2 راحتیں اللہ تعالیٰ اس آدمی کو عطا فرماتے ہیں۔ اب آپ مستورات میرا بیان سن رہی ہیں، اب دیکھیں اگر آپ نے روزہ رکھا ہے اور اس کے اندر آپ نے اللہ کو راضی کرنے کی غرض سے روزہ رکھا ہے کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اچھا ایک بات سن لیں، اور جتنے بھی اعمال ہیں ان اعمال اور روزہ، یہ جو عمل ہے اس کے درمیان بڑا فرق ہے۔ روزے کے بارے میں حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الصوم لی، کہ یہ روزہ میرے واسطے ہیں،
وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، اور اس کا بدلہ میں خود خدا ہوں۔ اب دیگر جتنے بھی اعمال ہیں ان کا بدلہ فرشتے دیتے ہیں، حالانکہ باقی عبادات وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو ان کے ذمہ سونپ دیا۔ لیکن جو روزہ ہے اس کی نسبت اللہ تعالیٰ نے کیسے پیارا انداز میں اپنی طرف کی، الصوم لی، روزہ میرے واسطے ہے۔ حالانکہ ہم نماز پڑھتے ہیں، کہتے ہیں جی نماز اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اللہ کے لیے دے رہے ہیں، سارے اعمال ہم نیت یہی ہے اللہ کے لیے کر رہے ہیں، لیکن اس عمل کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ عمل میرے واسطے ہیں اور اس کا بدلہ میں خود خدا ہوں۔ اس کا اور دوسرے الفاظ یہ ہیں انا اجزی بہ، کہ روزے کا بدلہ میں خود دوں گا۔ ایک الفاظ یہ انا اجزی بہ، کہ روزے کا بدلہ میں خود ہوں، یعنی روزہ میرے واسطے، بدلہ میں خود خدا ہوں، اور دوسرا کہ اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ اب اس کو ذرا سمجھو کہ روزہ بندے اور خالق اللہ تعالیٰ کے درمیان راز ہیں۔ اب آپ مستورات کافی ساری بیٹھی ہو، اب آپ میں سے کس کا روزہ ہے یہ دوسری کو نہیں پتہ، خود اس کو پتہ ہے کہ میرا روزہ ہے یا نہیں ہے، اور اس کے اللہ کو پتہ ہے کہ اس کا روزہ ہے یا نہیں ہے، اور کسی کو بھی نہیں پتہ کس کا روزہ ہے یا نہیں ہے۔ بالکل پکی بات ہے، اسی کو پتہ ہے کہ بھئی میرا روزہ ہے یا نہیں ہے۔ یہاں معلمات بیٹھی ہیں، طالبات بیٹھی ہیں، چلو ان میں سے کسی کا روزہ نہ ہو تو صرف اسی کو پتہ ہے، اور محلے والیوں کو نہیں پتہ۔ محلے والیاں آئی ہیں، ان میں سے کس کا روزہ ہے یہ طالبات عالمات کو نہیں پتہ، معلمات کو نہیں پتہ، لیکن اللہ کو پتہ اس کا روزہ ہے یا نہیں ہے۔ تو روزہ ایسی عبادت ہے کہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان راز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے اس کا بدلہ میں خود خدا ہوں۔ وہ ایک بادشاہ گزرا ہے، محمود اس کا نام تھا، تو اس کا ایک نوجوان وزیر تھا، ایاز اس کا نام تھا۔ تو ایاز سے بڑی محبت تھی اس بادشاہ محمود کو، ہر وقت ایاز کے ساتھ، ہر وقت ایاز دربار کے اندر، ہر بات ایاز سے، ہر وقت زبان پر ایاز۔ تو جو دوسرے تھے نا اس کے دربار والے، وزیر مشیر وغیرہ وغیرہ، تو ان کو ایاز سے بڑی جلن تھی کہ یہ ہر وقت ایاز 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 ہی ہوتا رہتا ہے، ہم بھی دیگر لوگ کام کرنے والے ہیں۔ تو ایک دفعہ انہوں نے شکوہ کیا کہ آپ ہر وقت ایاز ایاز پکارتے رہتے ہو، ہم بھی تو یہاں لوگ آپ کی خدمت کے لیے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا ہاں آپ بھی خدمت کے لیے ہوں، لیکن ایاز کچھ اور ہے۔ پھر ایک دن بادشاہ نے سب کو سمجھایا کہ ایاز کون ہے۔ ایک دن بادشاہ نے دربار لگایا محمود نے، اور اس نے عام اعلان کر دیا دربار کے اندر کہ بھئی یہ میرا خزانے کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور یہ میرے محل ہے اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے، جس کو جو چیز پسند ہے اس پر ہاتھ رکھے وہ چیز اسی کی ہو گئی، وہ چیز اسی کی ہو گئی۔ تو اب کوئی دربار کے اندر وزیر ہے وہ سونا اٹھا رہا ہے، کوئی چاندی اٹھا رہا ہے، کوئی ہیرے اٹھا رہا ہے، کوئی کیا چیز اٹھا رہا ہے، کوئی کیا چیز اٹھا رہا ہے، پورے جو ہے محل کے اندر بھگدڑ مچی ہوئی ہے۔ ایاز جو ہے وہ ایک کونے کے اندر خاموش کھڑا ہوا ہے، کسی چیز پر بھی ہاتھ نہیں رکھ رہا۔ لوگوں نے کہا ایاز کیا ہوا؟ آج تو بادشاہ بڑی سخاوت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، پھر پتہ نہیں ایسا ہوگا یا نہیں، جو آپ کو ضرورت ہو وہ اٹھا لو۔ تو ایاز نے کہا جس چیز پر میں ہاتھ رکھوں گا ممکن ہے وہ چیز مجھے نہ ملے۔ تو بادشاہ نے سن لیا، بادشاہ نے کہا ایاز آپ بھی کسی چیز پر ہاتھ رکھو، جس چیز پر ہاتھ رکھو گے وہ آپ کی ہو گئی۔ تو ایاز کہنے لگا بادشاہ سلامت، کیا اس بات پر آپ پکے ہیں کہ یہ جو محل کے اندر جتنی چیزیں ہیں اس کے اوپر جس چیز پر میں ہاتھ رکھوں گا وہ چیز میری ہو گئی؟ سب نے کہا دیکھو بادشاہ نے اعلان کیا، آپ کو بادشاہ کے اعلان پر اعتبار نہیں ہے۔ بادشاہ نے بھی کہا ہاں بھائی آپ جس چیز پر ہاتھ رکھو گے وہ چیز آپ کی ہو گئی۔ تو ایاز آگے بڑھا اور جا کر کے بادشاہ سلامت کے سر پر ہاتھ رکھ دیا، بادشاہ کے سر پر ہاتھ رکھ دیا کہ بس مجھے بادشاہ چاہیے۔ لوگ سارے حیران ہو گئے کہ اس نے سونا چاندی ہیرے جواہرات وہ نہیں اٹھائے، بادشاہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا ہے کہ مجھے بادشاہ چاہیے۔ تو ایاز نے بڑا عجیب جملہ کہا، انہوں نے کہا بھلے لوگوں، بادشاہ اگر میرا ہو گیا تو یہ سارا سونا چاندی ہیرے جواہرات محل یہ ساری حکومت یہ میری ہے۔ اگر بادشاہ میرا ہے تو سب میرا ہے، آپ جو چیز لے کر کے جا رہے ہیں یہ چند دن کی ہے، اگر بادشاہ میرے ساتھ ہے تو پوری حکومت میرے ساتھ ہے، پورے سونے چاندی ہیرے جواہرات ہر چیز میرے ساتھ ہے، بس میں بادشاہ کو چاہتا ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا اب دیکھ لیا دربار والوں
کہ بر ایاز کیا ہے اور تم کیا ہو۔ بالکل ایسی ہی جس عورت نے روزہ رکھ لیا ہے اس نے یوں سمجھو اللہ پہ ہاتھ رکھ دیا ہے کہ بس اللہ میرا ہو گیا، اور جس کا اللہ ہو جائے اس کو کسی چیز کی کیا پریشانی ہے، اس کو کسی چیز کی کیا ضرورت ہے۔ جس کا اللہ اس کے ساتھ ہو اس کو کیا پریشانی، کیا غم لاحق ہوگا۔ جس کو معیت اللہ کی حاصل ہو، جس کو رفاقت اللہ کی حاصل ہو، جس کو محبت اللہ کی حاصل ہو، جس کو ساتھ اللہ کا حاصل ہو، اس کو کیا تکلیف پریشانی ہوگی۔ تو یہ عمل صرف روزہ ہے، الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ یہ روزہ ایسا عمل ہے جس نے یہ کر لیا اس کے ساتھ میں ہوں، اس کو میں مل گیا، اس کا بدلہ میں خدا مل گیا۔ تو روزہ ایسا عمل ہے، ایسا عمل ہے روزہ۔ تو یہ اللہ اور اس کی بندی کے درمیان راز ہے، اس کو یہ چیز مل گئی، الصوم لی انا اجزا بہ۔ تو دیکھو اب روزہ ہم نے رکھا ہے، ہم نے تکلیف برداشت کر لی۔ روزے کے اندر کچھ اعمال ایسے ہیں جن کو چھوڑنا لازمی ہے۔ ہم لوگ تو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بھئی بس کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، بس اس کے علاوہ نہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بھئی اگر آپ سے کوئی جھگڑ جائے، کوئی گالم گلوچ کرے، کوئی لڑ جائے تو اس کو خاموش کروا دو اور اپنی زبان کو بند کر دو کہ میرا روزہ ہے، میں نے تجھ سے نہیں جھگڑنا، میرا روزہ ہے، میں نے تجھ سے نہیں جھگڑنا، بس تو اپنا کام کر، میں اپنا کام کروں۔ تو روزے کے اندر زبان کا روزہ، آنکھ کا روزہ، کان کا روزہ، پورے جسم کا روزہ ہوتا ہے، صرف معدے کا روزہ نہیں ہوتا کہ معدے کے اندر پانی نہ جائے اور معدے کے اندر کھانا نہ جائے، صرف اس چیز کا روزہ نہیں ہے، پورے جسم کا روزہ ہوتا ہے۔ اگر آنکھ غلط استعمال ہوئی، آنکھ کا روزہ ٹوٹ گیا، کان غلط استعمال ہوا، کان کا روزہ ٹوٹ گیا، زبان غلط استعمال ہوئی، زبان کا روزہ ٹوٹ گیا، ناک غلط استعمال ہوا، ناک کا روزہ ٹوٹ گیا، ہاتھ پاؤں پورا جسم جو عضو شریعت کے خلاف غلط استعمال ہو گیا، اللہ کے حکم کو توڑنے کے اندر استعمال ہو گیا، اب اس کا اس عضو کا روزہ جو ہے وہ باطل ہو گیا۔ تو اب ہمیں کیسے سمجھ آئے گی کہ دیکھو ہمارا روزہ ہے یا نہیں ہے، یا ہم نے روزے کو لولا لنگڑا کر دیا، روزے کے پاؤں نہیں ہیں، ہاتھ نہیں ہے، آنکھیں نہیں ہیں، کان نہیں ہے، ہم نے روزے کو اپاہج کر دیا، تو پھر ایسا روزہ تو ایسا نہیں ہوگا جس پر خدا مل جائے۔ تو اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرما دیا، میں اس پر تھوڑی بات آپ کو سمجھا دیتا ہوں، الصیام جنۃ ما لم یفرقھا، کہ یہ روزے جو ہیں یہ دوزخ سے ڈھال ہیں، دوزخ سے ڈھال ہیں، جب تک ان کو پھاڑ نہ دیا جائے، جب تک ان کو پھاڑ نہ دیا جائے۔ اب یہ روزے کیسے پھٹیں گے؟ ان میں سے ایک میں بات آپ کو سناتا ہوں، جو آپ ناراض بھی ہوں گے کہ مولوی صاحب گلہ کر رہے ہیں، ویسے ہے آپ کے مشاہدے کی بات، آپ مجھ سے اچھی طرح اس بات کو جانتی ہیں کہ یہ چیز آپ مستورات کے اندر بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اور وہ ہے گلے کرنا، غیبت کرنا، گلے کرنا۔ آپ اس کے اندر بیٹھی ہیں تو یہ خوش قسمت ہیں یہ مدرسے والی معلمات، مستورات، طالبات، کہ جب بھی آپ اس کے اندر بیٹھیں گے ایک دوسرے کو قرآن سنائیں گے، ایک دوسرے کو اللہ کا دین سنائیں گی، لیکن جو ان بیچاروں نے دین نہیں سیکھا، جب وہ آپس میں ملیں گی تو تیسری کی گلے شروع کر دیں گی۔ تو چلو آپ نہیں کرتی، اگر کرتی ہیں تو توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، اگر نہیں کرتی تو بڑی خوشی کا بات ہے، بڑی خوشی کی بات ہے کہ رمضان شریف کا مہینہ ہے اور آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس سے جو ہے محفوظ فرمایا ہوا ہے۔ تو غیبت کرنے سے ایک واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کے اندر پیش آیا، میں اس پر ابھی آپ کو قرآن پاک کی آیت بھی سناؤں گا۔ دو عورتوں کو سخت روزے نے ستا لیا، سخت روزے نے ستا لیا کہ ان کی جان پر بن گئی۔ تو صحابہ نے آ کر بتایا، یا رسول اللہ اس طرح دو عورتیں ہیں، ان کو سخت روزے نے تنگ کر دیا، اب ان کی جان پر آئی ہوئی ہے، وہ تو بس تڑپ رہی ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو ان کو افطار کروا دیں روزہ۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ دیا کہ یہ لے جاؤ، اور ان عورتوں کو کھوا اپنے حلق کے اندر انگلی ڈال کر کے اس پیالے کے اندر قے کرو، الٹی کرو۔ اب یہ بات ظاہری طور پر عقل کے اندر نہیں آتی، یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ آدمی کو روزہ تنگ کر رہا اور بھوک ستا رہی ہو، پیاس ستا رہی ہو، تو اس وقت میزے کے اندر کیا ہوگا، الٹی سے کیا نکلے گا؟ تو خالی پیٹ
کہتے ہیں جی وہ پیٹ بھر گیا، متلی ہونے لگی تو چلو الٹی آ گئی تو پیٹ سے چیزیں نکل گئی، اب بندہ فریش ہو گیا، اب پیٹ کا بوجھ ہلکا ہو گیا، لیکن وہ تو پہلے بھوک سے مر رہی تھی، پیاس سے مر رہی تھی، اور اللہ کے نبی فرما رہے ان کو حلق کے اندر انگلی ڈالے اور یہ جو ہے قے کرے، تو گئے ایسا ہی کیا۔ جب انہوں نے اس کے اندر قے کی، الٹی کی، تو گوشت کے تازہ ٹکڑے ان کے جو ہے حلق سے باہر آئے، پیٹ سے گوشت کے تازہ ٹکڑے۔ صحابہ حیران ہو گئے، ادھر بھوک سے مر رہی ہیں، ادھر تازہ گوشت نکل رہا ہے، تو یہ کیسے ہو گیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ نے فرمایا ان عورتوں نے روزے کو ختم کر دیا ہے، انہوں نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا ہے۔ اور جو آدمی کوئی چیز کھا لے تو کھانے سے تو آپ کو پتہ ہے کہ کھانے کے بعد روزہ رہتا ہے۔ اگر بھوک لگی ہے کھانا کھا لیا ہے، پیاس لگی ہے پانی پی لیا ہے، تو کیا اس سے روزہ رہتا ہے؟ یہ میں قرآن پاک کھول رہا ہوں، اس سے میں آپ کو یہ قرآن پاک کی آیت پڑھ کر کے سنا دیتا ہوں، جس کے اندر اللہ رب العزت نے خود اس چیز کو بیان فرما دیا۔ آپ بھی اپنے گھروں کے اندر جا کر ترجمے والا قرآن بے شک دیکھ لینا، یا جہاں عالمات بیٹھی ہوں گی، طالبات بیٹھی ہوں گی، ان سے کہنا کہ یہ جگہ جو مولوی صاحب نے پڑھی ہے نا، یہ ہمیں تھوڑی پڑھ کر کے سنا دو، کیا اس کے ایسے ہی اس آیت کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہے؟ تو سنو، یہ 26 پارہ ہے، سورۃ حجورات ہے، 26 پارہ سورہ حجورات ہے۔ تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے، یہ اس کا آخری رکوع چل رہا ہے، سورہ حجورات کا آخری رکوع، اس کے اندر اللہ رب العزت نے ایک چیز کو بیان فرمایا ہے۔ ایک فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ یہ اللہ رب العزت نے یہاں 2-3 چیزوں کو گنا ہے کہ ایک تو بدگمانیوں سے بچو، بدگمانیوں سے بچو، فرمایا کسی کے بارے میں کوئی گمان نہ کرو، بہت سارے گمان جو ہے وہ گناہ ہوتے ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ دوسرا فرمایا کسی کی جاسوسی مت کرو، کسی کی جاسوسی مت کرو، کسی کے درپے نہ ہو جاؤ کہ فلاں عورت کیا کرتی ہے، وہ کہاں جاتی ہے، ان کے گھر کے حالات کیسے ہیں، اس ٹوہ کے اندر مت لگو، کسی کی جاسوسی مت کرو، کسی کے خفیہ باتوں کو مت تلاش کرو، ولا تجسسو، کسی کی جاسوسی مت کرو۔ یہ محلہ والی بیٹھتی ہیں تو دوسرے محلے کی بھی رپورٹ ان کے پاس ہوتی ہے۔ جیسے عوام کے اندر یہ بات مشہور ہے کہ اگر آپ کو کوئی بات پورے علاقے میں پھیلانی ہے تو بس 2-3 عورتوں کو بتا دو، وہ اعلان کرانے کی ضرورت نہیں ہے مسجد کے سپیکروں سے، وہ پورے محلے کے اندر خود ہی پتہ چل جاتا ہے۔ تو یہ کیوں باتیں مشہور ہیں؟ آخر کچھ تو بات ہوتی ہے جو ایسی باتیں مشہور ہو جاتی ہیں۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں قرآن کے اندر کہ جاسوسی مت کرو، اور آگے فرما دیا کہ ایک دوسرے کی غیبت مت کرو، ایک دوسرے کے پشت پیچھے ایک دوسرے کے گلے مت کرو۔ پھر آگے اللہ نے خود فرمایا کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو کیا خیال ہے آپ جو مستورات بیٹھی ہیں، یہ بات گھروں کے اندر بھی جا کر بتانا، کیونکہ ابھی میرے بیان کو آپ سن رہے ہیں اس لیے میں آپ سے مخاطب ہوں اور آپ میری مخاطب ہو، تو میں آپ سے جو ہے گفتگو کر رہا ہوں، اس لیے ویسے یہ پورے معاشرے کے اندر ہے، مردوں کے اندر بھی یہ بات ہے، عورتوں کے اندر بھی یہ بات ہے، مرد بھی ایک دوسرے کی جاسوسی کے اندر لگے ہوئے ہیں، عورتیں بھی لگی ہوئی ہیں، مرد بھی غیبت کے اندر لگے ہوئے ہیں، عورتیں بھی لگی ہوئی ہیں، ویسے یہ پورے معاشرے کے اندر یہ چیز پھیلی ہوئی ہے، لیکن چونکہ گفتگو آپ سن رہی ہیں اس لیے میں آپ کو بار بار مخاطب کر رہا ہوں۔ تو یہ گھروں کو بھی جا کر بات سناؤ کہ غیبت مت کرو، غیبت مت کرو، غیبت مت کرو۔ تو کسی کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ بھئی آپ کے بھائی کا انتقال ہو گیا، اس کی میت پڑی ہو اور آپ کے ہاتھ کے اندر چھری ہو اور آپ اس کا گوشت کاٹ کاٹ کر کے کھا رہی ہو، تو یہ کیا کسی کو پسند ہے؟ کوئی بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اور حقیقت مانو تو ویسے بھی اس وقت بندہ غم کے اندر نڈھال ہوتا ہے کہ جب اس کے بھائی کی میت پڑی ہو، اس کی مردہ جسم پڑا ہوا ہو، اور پھر اس کے قریب جانے سے بھی بندے کو ڈر لگتا ہے، لیکن اس کے گوشت کو کھانا یہ اور کتنا خطرناک عمل ہے، کتنی عجیب قسم کی خطرناک قسم کی بات ہے کہ بھئی مردے کا گوشت کو کاٹ کاٹ کر کھانا۔ ایسی بات سن کر کے بندے کا دل لرز جاتا ہے، سن کر بھی
حقیقت مانو یہ بات یاد آئی، یہ 4-5 سال پہلے 6 سال پہلے کی بات ہے، ادھر دریا خان کے علاقے کے اندر یہ بات مشہور ہوئی تھی کہ وہاں نا لوگوں نے قبروں سے مردوں کو نکالا اور ان کے گوشت کو کاٹ کاٹ کر کے کھا گئے۔ حقیقت مانو رات کو گھروں کے اندر نیند نہیں آتی تھی کہ یہ کیسی لوگ آ گئے جو بندوں کو کھا رہے ہیں، اتنا خوف و راس پھیلا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ اس طرح معاملہ ہے۔ تو اب ان اعمال پر جو ہے تھوڑا سوچنا ہے، صبر کرنا ہے کہ میں کسی کا گلہ تو نہیں کر رہی، میں کسی کی غیبت تو نہیں کر رہی۔ اچھا اس سے اور آسان سمجھو، اس سے اور آسان سمجھو کہ بھئی زنا کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن غیبت کرنا، الغیبت اشد من الزنا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے۔ اب مسلمان عورت، شریف عورت، وہ اس بات کو سننا بھی پسند نہیں کرتی، سننا بھی پسند نہیں کرتی۔ غیرت مند مسلمان، غیرت مند عورت اس زنا کے لفظ سے بھی ڈر جاتی ہے، چہ جائے کہ وہ ایسا عمل کرے، تو غیبت کرنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو پھر روزے کہاں بچا ہوگا، پھر وہ الصیام جنۃ ما لم یفرقھا، وہ دوزخ سے ڈھال کہاں بچی ہوگی۔ تو میرے مسلمان ماؤں بہنوں بیٹیوں، یہ جو اعمال ہیں اس پر تھوڑا سا ہم نے صبر کرنا ہے، اور روزہ رکھا ہے تو تھوڑا سا صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، اپنی زبان پر کنٹرول، اپنی آنکھ پر کنٹرول، اپنے کان پر کنٹرول، اپنے ہاتھ پر کنٹرول، اپنی زبان پر کنٹرول، اپنے پاؤں پر کنٹرول، پورے جسم کو اللہ کے حکم اور اللہ کی مرضی کے اندر جکڑ کے رکھ دینا ہے کہ بالکل میرا روزہ ہے اور میں نے اللہ کو لینا ہے، اللہ کو لینا ہے۔ ایک عورت گزری ہے، حضرت رابعہ بصریہ، بڑی عجیب عورت تھی، آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا۔ ایک دفعہ جا رہی تھی، ایک ہاتھ کے اندر ان کے پیالہ آگ کا پیالہ تھا، یعنی ایک برتن تھا اس کے اندر آگ کے انگارے اٹھائے ہوئے تھے، دوسرے ہاتھ کے اندر اس کے پانی پیانے کا پیالہ بھرا ہوا تھا، ایک برتن کے اندر پانی بھرا ہوا تھا، اور بڑے غصے سے جا رہی تھی۔ تو آگے سے ایک آدمی ملا، اس نے کہا رابعہ کہاں جا رہی ہو اور اتنے غصے کے اندر کیوں ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ میرا جی چاہتا ہے اس آگ سے جنت کو جلا ڈالوں، جنت کو، اور اس پانی سے دوزخ کی آگ کو بجھا دوں، نہ جنت ہوگی نہ دوزخ ہوگی۔ تو فرمایا پھر لوگ جو عمل کریں گے وہ صرف میرے اللہ کے لیے کریں گے۔ آج ہم عمل کر رہے ہیں، اعمال کر رہے ہیں تو دوزخ کے ڈر سے کہ ہمیں دوزخ کے اندر نہ ڈالا جائے، دوزخ کی آگ سے بچنے کے لیے ہم اعمال کر رہے ہیں، جنت کو حاصل کرنے کے لیے ہم اعمال کر رہے ہیں کہ ہمیں جنت مل جائے۔ تو رابعہ بصریہ کا کیسی اللہ تعالیٰ سے محبت اور کیسا اخلاص ہے کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں کہ نہ جنت ہو نہ دوزخ ہو، بس اب جو کام ہوگا وہ صرف میرے اللہ کے لیے ہوگا۔ تو میں نے ابھی آپ کو محمود اعجاز کا واقعہ سنایا، تو جس کو اللہ مل گیا، کیا اللہ اپنے محبوب کو دوزخ کے اندر ڈالے گا؟ کہ جس عورت سے اللہ محبت کرے اس کو آگ کے اندر جلائے گا؟ یا وہ عورت جنت کے اندر نہیں جائے گی؟ جس عورت سے اللہ محبت کرے، کیا وہ اللہ کی محبوبہ وہ جنت کے اندر نہیں جائے گی؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کو رنج تکلیف پہنچنے دے؟ ہاں، آج باپ ہے، ماں ہے، وہ اپنی بیٹی سے، بیٹے سے کس طرح محبت کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، اے اللہ اگر بیٹی بیمار ہو جائے تو ساری رات ماں جاگ رہی ہے اور کہہ رہی ہے اللہ میری زندگی میری بیٹی کو لگا دے اور اس کو تکلیف نہ پہنچانا۔ یہ محبت ہے، اور اللہ جب محبت فرمائے تو کیا خیال ہے ان کو تکلیف سے دوچار کریں گے؟ ہاں، اب پیچھے اسلام کے اندر عورتیں گزری ہیں جنہوں نے ایسا کمال کر دکھایا، ایسا کمال کر دکھایا کہ وہاں تک مرد بھی نہیں پہنچ سکے۔ بلکہ میں مولانا شمس صاحب بھی تشریف فرمائے، ہمارے اسلام کی بنیاد عورت سے ہے، دین اسلام اس کی بنیاد عورت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی، قرآن پاک کا نزول ہوا غار حرا کے اندر، تو آپ جب گھر کے اندر لوٹے تو آپ نے سب سے پہلے جس کو اس بات کی اطلاع دی کہ مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے اور میں نے اس طرح فرشتے کو دیکھا ہے اور مجھ سے یہ چیز بات ہوئی ہے، تو سب سے پہلے آپ نے جس کے سامنے اسلام کا اظہار فرمایا ہے وہ حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ نے سنا ہوگا چار نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا،
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان چار میں سے پہلے اسلام قبول کرنے والی وہ عورت ہے حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے والی یہ عورت ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ تو لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ تو مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ تو تکلیف زدہ لوگوں سے ان کی تکلیف کو دور کرتے ہیں، آپ تو لوگوں کے کام آتے ہیں، آپ پریشان نہ ہوں، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ یہ تسلی والے الفاظ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے عورت نے دی ہے، عورت نے۔ ہاں، آپ یوں نہ سمجھو کہ بھئی ہمارے مولوی صاحب لگے ہوئے ہیں، آپ کی بڑی عظمت شان ہے، بڑی عظمت شان ہے، آپ کی بڑی عظمت شان ہے، لیکن اگر آپ اپنی عظمت اور شان کو پہچان لو تو اسلام کی بنیاد اس میں سے ہے۔ صحابہ کرام میں عورتوں میں، بلکہ اکثر صحابہ کرام میں سے بھی بڑی عالمہ جس کے پاس قرآن اور اللہ کے نبی کی جو ہے سنت کا علم جو سب سے زیادہ جس عورت کے پاس ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آج کتابیں بھری پڑی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے حدیث مبارکہ سے، تو بڑا کام ہے۔ عورتوں نے بھی بڑی قربانیاں دی ہیں، ابھی میں عورتوں کے واقعات سنانا شروع کروں تو بڑی لمبی بات ہو جائے گی۔ میں نے بس اتنا آپ کو بتا دیا کہ اس اسلام کی بنیاد، اس قرآن کی بنیاد، اس دین کی بنیاد، اس میں سے پہلی جو ہے وہ عورت ہے۔ آج آپ اپنے گھر کی اور اپنی بچوں کی اس طرز پر تربیت کرو کہ جس طرح آج ہم ان عورتوں کا نام لے رہے ہیں، آگے قیامت تک آپ لوگوں کا نام لیا جائے کہ فلاں لڑکا، فلاں لڑکی، فلاں کی بیٹی اتنی بڑی عالمہ تھی، اتنا بڑا اس نے دین کا کام کیا، اتنی بڑی نیک ولیہ تھی، دیکھو آج رابعہ بصریہ کا نام لیا جا رہا ہے۔ یہ رابعہ بصریہ یہ صحابہ کے دور کی عورت ہے، صحابہ کے دور کی، یہ صحابیہ تو نہیں ہے، تابعیہ ہے، اس دور کی عورت ہے۔ تو کتنا 1400 سال گزر گئے، اس سے بھی زیادہ، اس کا آج تک نام لیا جا رہا ہے، اس لیے اس نے اللہ کو راضی کر لیا۔ آج اس کی مثالیں بیان کی جا رہی ہیں۔ تو ابھی یہ وقت ہے، اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ ہم لوگوں کو یہ عطا کیا ہے، تو اس مہینے کے اندر ہم اپنے سابقہ ساری زندگی کو ختم کر دیں، جتنی بھی ہماری سابقہ زندگی گزری ہے، جو ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں، ان سب کو ہم یہاں سے ہم نے صاف کروانا ہے۔ رمضان کے 3 دہائیاں، پہلا عشرہ، پہلے 10 دن وہ رحمت کے ہیں۔ کثرت سے یہ دعا پڑھے، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت برس رہی ہے، شیطانوں کو قید کر دیے گئے دوزخ کے اندر، اللہ کی رحمت برس رہی ہے۔ اور دیکھو ہم نسبت کرتے ہیں بارش کی طرف کہ بارش اللہ کی رحمت ہے، تو دیکھو بارش جب برستی ہے تو کیا خیال ہے، وہ صرف مسجد کے اندر برستی ہے؟ ابھی رات بھی بارش تھی، تو کیا اس محلے کے اندر بارش نہیں تھی؟ اس مدرسے کے اندر بارش نہیں تھی؟ ساتھ والے پڑوس والے گھر کے اندر بارش نہیں تھی؟ حتیٰ کہ بارش گندگی کے ڈھیر پر بھی برس رہی ہوتی ہے۔ جب اللہ اپنی رحمت بھیجتے ہیں تو پھر یوں اللہ تعالیٰ رحمت بھیجتے ہیں، پھر اس کے اندر ہر خاص و عام شامل ہوتا ہے۔ تو جب روزہ شروع ہوئے اور پہلے 10 دن اللہ تعالیٰ کی رحمت برسی، تو یہ صرف علماء پر نہیں ہے، صرف حافظوں پر نہیں ہے، صرف قاریوں پر نہیں ہے، ہر بندے پر، ہر بندی پر، چاہے وہ کتنا بھی گناہ گار ہے، اللہ کی رحمت اس پر برس رہی ہے، اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہے۔ ہاں، وہ توبہ کر لے، وہ اپنے گناہ کو معاف کروا لے، کہہ دے یا اللہ میری توبہ، مجھے پتہ نہیں تھا، مجھ سے غلطیاں گناہ ہو گئے، آج معاف کر دے، آج کے بعد میں آپ کی ایسی بندی بن کر کے رہوں گی کہ کل روز قیامت حضرت اماں خدیجہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارا استقبال کرنے کے لیے آئیں گی، حضرت فاطمہ ہمارا استقبال کرنے کے لیے آئیں گی۔ اگر ہم تھوڑی ہمت کر لیں، تھوڑا صبر کا مظاہرہ کر لیں،
تو میں نے آپ کو شروع کے اندر ایک صحابی کا واقعہ سنایا ہے کہ اس نے صبر کا مظاہرہ کیا اور استقامت دکھائی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ڈٹا، تو اللہ نے ایسی رحمت کا معاملہ فرمایا، ایسی رحمت کا معاملہ فرمایا کہ آج تک پوری امت پر اللہ تعالیٰ نے آسانی فرما دی۔ ایک مشقت کے پیچھے دو آسانیاں اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی۔ وہ صحابی جنت کے اندر بھی گیا، اپنی ساری اولاد، ساری نسل، ساری امت کے لیے وہ آسانی کا سبب پیدا کر گیا کہ ہمارے لیے روزے کو جو ہے کم کر گیا۔ آج اب ڈٹ جاؤ، ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، ہم نے اللہ کی نافرمانی بالکل نہیں کرنی، چاہے ہماری جان چلی جائے، ہمارا خاندان ناراض ہوتا ہے ہو جائے، والدین ناراض ہوتے ہیں ہو جائیں، استاد ناراض ہوتے ہیں ہو جائیں، لیکن جو حکم اللہ نے فرما دیا، جو اللہ کے نبی نے بتلا دیا، اس سے میں 1 انچ آگے پیچھے نہیں ہو سکتی، میں وہاں کاربند کھڑی ہوں۔ ذرا تم استقامت، اخلاص دکھاؤ تو صحیح، پھر اللہ تعالیٰ ان سب کو آپ کے ساتھ جوڑ دیں گے۔ دل اللہ کے قبضے کے اندر ہیں، دلوں کے اندر محبت پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ ہاں تھوڑی ہمت دکھائیں، روزے کو دیکھو، یہاں کی معلمات استانیاں بیٹھی ہیں، ان سے روزے کے مسائل پوچھیں، ان سے سیکھیں۔ رات کو تراویح ہے، پڑھ کر کے سوئیں، تراویح پڑھ کر کے سوئیں۔ تراویح الگ عبادت ہے، روزہ الگ عبادت ہے۔ بعض عورتوں کے اندر اور آج کل تو ماشاءاللہ بعض مردوں کے اندر بھی یہ بات ہے کہ جو بیمار اور روزہ نہیں رکھ رہا وہ تراویح بھی نہیں پڑھے گا، کہ بھئی تراویح وہی پڑھے گا جو روزہ رکھے گا۔ ایسی بات نہیں ہے، تراویح الگ عبادت ہے، روزہ الگ عبادت ہے۔ تراویح الگ عبادت ہے، روزہ الگ عبادت ہے۔ تراویح الگ چیز ہے، روزہ الگ چیز ہے۔ اگر کوئی عورت بیمار ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتی لیکن تراویح پڑھ سکتی، وہ تراویح پڑھے۔ یہ تو ایسا مہینہ ہے جہاں نفل پڑھنے کا ثواب فرضوں کے برابر ہے، اور فرض پڑھنے کا ثواب دیگر دنوں کے اندر 70 فرضوں پڑھنے کے برابر ہے، اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو کیوں غفلت ہو، کیوں سستی ہو؟ آج ہمت کریں میری مسلمان ماؤں بہنوں بیٹیوں، ہمت کرو، اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ دے دیا ہے۔ آنے والا رمضان پتہ نہیں کس کو نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا، کون ہوگا کون نہیں ہوگا۔ آج ہمت کرو، آج سے توبہ کرو۔ اللہ تعالیٰ ایسے توبہ کو قبول فرماتے ہیں، ایسے جلدی توبہ کو قبول فرماتے ہیں جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مدینہ شریف گلی کے اندر آ رہے تھے تو سامنے ایک نوجوان آ رہا تھا، اس کے ہاتھ کے اندر شراب کی بوتل تھی۔ سننا اللہ تعالیٰ کیسے معاف کرتے ہیں، شراب کی بوتل تھی۔ تو سامنے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، تو اس نے جو ہی سیدنا فاروق اعظم کو دیکھا ڈر گیا، انہیں فوراً وہ بوتل اپنے کپڑوں کے اندر چھپا دی۔ لیکن حضرت نے دیکھ لیا کہ اس نے مجھے دیکھ کر کے کوئی چیز چھپائی ہے۔ حضرت قریب آئے، اس کو روکا، کہا بھئی کیا چیز چھپائی ہے، لاؤ مجھے دکھاؤ۔ اب وہ بیچارہ ڈر گیا، اس نے ڈر کے مارے وہ بوتل نکال کر کے حضرت کے ہاتھ کے اندر دے دی کہ جی یہ میرے پاس تھی۔ حضرت نے فرمایا اس بوتل کے اندر کیا چیز ہے؟ وہ نوجوان کہنے لگا حضرت اس کے اندر سرکہ ہے، حالانکہ تھا شراب، اس بوتل کے اندر شراب تھا، اس نے کہا سرکہ ہے۔ اب بس بادشاہ ختم ہو جاتی کہ جی اس کے اندر کیا ہے، بتا دیا فلاں چیز ہے۔ لیکن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شک گزرا کہ اگر سرکہ تھا تو چھپانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو حضرت نے فرمایا کیا میں اس کو کھول کے چیک کر سکتا ہوں؟ وہ کہتے ہیں جی کھول کے چیک کر لو۔ اب حضرت نے بوتل کا وہ ڈھکن کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، تو اب آپ خود اندازہ لگاؤ کہ بھئی یہ ڈھکن کھولنے کے اندر کتنی دیر لگتی ہے، کتنی دیر لگتی ہے۔ اب اس نوجوان نے نہ تو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، نہ ہی کوئی اور، یوں ہی دل کے اندر اللہ تعالیٰ سے بات کی، اے میرے اللہ مجھے آج عمر سے بچا لے، میں تیرے ساتھ پکا وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا، آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا۔ حالانکہ 2 کبیرہ گناہ کر چکا تھا، ایک کبیرہ گناہ شراب اور دوسرا کبیرہ گناہ جھوٹ بولنا۔ آج جھوٹ بولنے کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتا، حالانکہ جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے۔ بالکل جھوٹ نہ بولا کرو، چاہے جو بھی ہو جائے جھوٹ نہ بولا کرو۔ تو اس نوجوان نے اللہ تعالیٰ سے
دعا مانگی، اے اللہ میں تجھ سے پکا وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد یہ کام نہیں کروں گا، میری یہاں بےزتی ہو رہی ہے، میری بےزتی کو یہاں جو ہے عزت کے اندر بدل دے، میری عزت کو خراب نہ کر، اے اللہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے ڈھکن کھولا، ہاتھ پر ڈالا، وہ شراب سرکہ بن چکا تھا، شراب سرکہ بن چکا تھا۔ اتنے جلدی اللہ توبہ قبول فرماتے ہیں۔ آج اللہ سے کوئی توبہ تو کرے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی تو مانگے، ذرا اللہ کے سامنے اپنے آنسو تو بہائے، اللہ کیسے معاف کرتے ہیں۔ آج بہت ساری عورتیں یا میری گفتگو سن رہی ہیں، میں اب سب اپنی مسلمان ماؤں بہنوں بیٹیوں کو دعوت دے رہا ہوں، ان طالبات عالمات کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ اپنے سے یہ کام شروع کرو، پھر پورے محلے کا رخ بدل دو، پورے محلے کا رخ بدل دو، اپنے سے یہ بات شروع کرو، اپنے سے کہ ہم توبہ کرتی ہیں، آج کے بعد کوئی عمل جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے وہ ہمارے جسم سے سرزد نہیں ہوگا۔ ان میں سے دیکھ لیں، میں نے ایک دو باتیں تو آپ کے سامنے گن دی ہیں، اور میں نے اشارتاً آپ کو بتا بھی دیا ہے کہ آنکھ کا بھی روزہ ہے، آنکھ غلط استعمال نہ ہو، اس میں پردہ ہے، اپنے پردے کا خوب اہتمام کرو، خوب اہتمام کرو، پردے کا خوب اہتمام کرو۔ آج گھروں کے اندر بڑی مصیبت آئی ہوئی ہے، چاچا کا بیٹا ہے، کیسے اس سے پردہ کرے، خالہ کا بیٹا ہے، کیسے اس سے پردہ کرے۔ کیا اللہ کس چیز کا پتہ نہیں تھا کہ یہ اس کے چاچے کا بیٹا، اس کے مامے کا بیٹا، اس سے پردے کو حکم کو ختم فرما دے؟ کیا اللہ کے نبی کو اس بات کا پتہ نہیں تھا؟ آج اگر ہم تھوڑی مستعد ہو گئی، استقامت پکڑ لی، اخلاص پکڑ لیا، تو پھر دیکھنا کیسے اللہ تمہارے لیے ساری دنیا کو تمہارے قدموں میں لاتا ہے۔ ایک دفعہ ڈٹو تو صحیح اللہ کے لیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج اس کا ہم نام لے رہے ہیں، جنتی عورتوں کی سردار، انتقال ہونے لگا، فوت ہونے لگی تو اپنے خامد کو کہتی ہے میرا جنازہ رات کو اٹھانا، رات کو۔ انہوں نے کہا کیوں؟ تو محمد رسول اللہ کی بیٹی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا جنازہ رات کو کیوں ہو؟ سارے صحابہ، اہل مدینہ، اہل مکہ، سارے لوگ شریک ہو روزے کے آپ کے جنازے کے اندر۔ تو کہنے لگی علی، میرے اس چہرے کو آپ نے دیکھا ہے، آپ کے بچوں نے اور میرے ابا نے دیکھا ہے، میں چاہتی ہوں جب دنیا سے جاؤں تو میرے جسم پر بھی کسی کی نظر نہ پڑے، جسم پر بھی کسی کی نظر نہ پڑے۔ اور سننا کہ میرا جب جنازہ تیار ہو جائے اور مجھے کفنا کر چارپائی پر رکھ دو، رات کا وقت میرے جنازے کے اوپر کھجور کی چھڑیاں ڈال کر کے اوپر سے کپڑا ڈالنا، کسی کو یہ بھی نہ پتہ چلے کہ محمد رسول اللہ کی بیٹی، اس کا جسم کیسا تھا، لمبا تھا، پتلا تھا، موٹا تھا، کیسا تھا، میرے جسم کے اعضاء کا بھی پتہ نہ چلے۔ آج مسلمان بچیاں نام فاطمہ ہے، ناچتی پھرتی ہیں، الٹا دور آ گیا ہے۔ پہلے ایک دور تھا، شادی کے موقع پر ناچنے والی عورتیں باہر سے آتی تھیں میراثن، اور گھر کی عورتیں وہ کھانا بنانا، یہ چیزیں، یہ کام کرتی تھیں۔ اب کیا ہے، اب کھانا بنانے والی عورتیں باہر سے آتی ہیں، یا باہر سے ویٹر وغیرہ فلاں وغیرہ وہ آ گئے، اور گھر کے اندر ماشاءاللہ عورتیں ناچتی ہیں۔ کیسا الٹا زمانہ ہو گیا۔ اور پھر ہم ساری بھاگ رہی ہوتی ہیں، مولوی صاحب ہمیں تویز دے دو، میرا خامد میری بات نہیں سنتا، مولوی صاحب ہمیں چیک کرو، جادو تو نہیں ہو گیا ہمارے گھر پر، میرے بچے میری بات نہیں سنتے، میری بچیاں میری بات نہیں سنتی۔ کہاں سنے گی؟ تم نے اللہ کی بات نہیں سنی، اللہ کے نبی کی بات نہیں سنی، پھر یہ مخلوق تمہاری کہاں بات سنے گی؟ کہاں سنے گی؟
ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے کے پاس آئے تو گھوڑے نے آگے شوخی بکھیری، تھوڑا اس نے کودا شدہ، تو انہیں گھوڑے کی لگام چھوڑی، فوراً 2 رکعت نفل پڑھے، صلاۃ التوبہ، اللہ سے کہا اللہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، میں بندہ ہوں، تو خالق ہے، تو رازق ہے، تو غفار ہے، تو غفور ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے پتہ بھی شاید نہیں چلا، مجھے معاف کر دے۔ انہیں اجمعین پھر گھوڑے کے پاس آیا، گھوڑا آرام سکون سے کھڑا ہو گیا۔ دوسرے نے پوچھا یہ کیا ہوا؟ ابھی تو گھوڑا وہ بھتکا ہے، کودا ہے، آپ نے نفل پڑھے، پھر آئے تو گھوڑا سکون سے ہو گیا۔ اس نے کہا مجھ سے اپنے خالق کی نافرمانی ہو گئی، اس لیے یہ اپنے مالک کی نافرمانی کر رہا ہے۔ میں نے اپنے مالک کو ناراض کیا، اس نے اپنے مالک کو ناراض کر رہا ہے۔ ہاں، اگر ہم اللہ کو ناراض کریں پھر کہیں بھی ہمارا خامد ہماری بات سنے گا، کہاں سنے گا؟ ہمارا بیٹا ہماری بات سنے گا، کہاں سنے گا؟ ہماری بیٹی ہماری بات سنے گی، کہاں سنے گی؟ تم نے اپنے مالک کو ناراض کیا، وہ تجھے ناراض کر رہی ہے۔ یہ تو دل کا بھی دل کا بدلہ ہی ہو گیا۔ اس میں ایسی کون سی بات ہوگی پریشان ہونے والی؟ جو ہم نے کیا ہے وہی، جو ہم نے بویا ہے وہی کاٹا ہے۔ تو آج اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو، کوشش کرو۔ روزے کا مہینہ ہے، شیطان جھگڑا ہوا ہے، اللہ کی رحمت متوجہ ہے، اپنے اعمال درست کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، استقامت دکھائیں۔ پردہ ہے، غیبت ہے، جاسوسی ہے، اس طرح اور بہت سارے باتیں ہیں، ابھی میں سارے نہیں ذکر کر سکتا۔ اب یہاں سے آپ کی خوش قسمتی ہے کہ یہاں آپ کے محلے کے اندر یہ مدرسہ ہے، یہاں عالمات طالبات رہتی ہیں، تو یہاں سے آ کر ان سے معلومات کریں، پوچھیں کہ یہ مسئلہ کیسے ہے، یہ مسئلہ کیسے ہے، یہ مسئلہ کیسے ہے، کہیں میں اللہ کو ناراض تو نہیں کر رہی۔ جب آپ اس چیز پر ڈٹ جاؤ گی، اس چیز پر ڈٹ جاؤ گی تو تھوڑی بہت پریشانی آئے گی۔ کبھی ابا ناراض ہو جائے گا، کبھی بھائی ناراض ہو جائے گا، کبھی چاچا ناراض ہو جائے گا، کبھی ماما ناراض ہو جائے گا، کبھی خالہ ناراض ہو جائے گی، کبھی پڑوسی ناراض ہو جائیں گے۔ تو اس کو اللہ کے لیے برداشت کرنا ہے۔ اے اللہ میں تیری طرف آ رہی ہوں، یہ بندے رکاوٹ بن رہے ہیں، تو جان یہ بندے جانے۔ پھر اللہ تعالیٰ خود ہی ان کو سنبھال لے گا، پھر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بالکل نہیں پڑے گی۔ پھر یہ سارے ہی آپ کے استقبال کے اندر کھڑے ہوں گے۔ اللہ جب راضی ہو جائے گا پھر کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تو اب یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، ہر طرف رمضان کی نورانیت پھیلی ہوئی ہے، ہر طرف اللہ تعالیٰ کی رحمت پھیلی ہوئی ہے، صبح شام اللہ تعالیٰ کی رحمت برس رہی ہے۔ اس کے اندر ہمت کریں، ہمت کریں، ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کو چھوڑ کر کے توبہ استغفار کریں اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ یہ تھوڑی بہت تکلیف پر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ ان مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا، آپ کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی۔ ہاں، یہ اللہ تعالیٰ نے محبت سے فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس لیے روزے تم پر فرض کر دیے ہیں کہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والیاں بن جاؤ، گناہوں کو چھوڑنے والیاں بن جاؤ۔ بعض جگہ پر تقویٰ کا غلط مطلب سمجھا جاتا ہے، کہتے ہیں وہ جس نے لمبی ساری تسبیح 1000 مڑکے والی رکھی ہوئی ہے اسے کہتے ہیں یہ بڑی متقی عورت ہے، جو ہر وقت ہاتھ کے اندر قرآن پاک لیے پھرتی رہتی ہے یہ بڑی متقی عورت ہے۔ نہیں نہیں، یہ متقی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی نیک عمل کر رہی ہے۔ متقی تقویٰ والی عورت وہ ہے جو گناہ کے قریب نہیں جا رہی، اگرچہ اس کے پاس 1000 مڑکے والی کیا 33 مڑکوں والی تسبیح بھی نہیں ہے، اگرچہ دن کو سارا قرآن نہیں، ایک پارہ بھی نہیں پڑھ سکتی بیچاری، ایک پاؤ پڑھتی ہے، لیکن اللہ کو ناراض نہیں کرتی، اللہ کی نافرمانی والا کوئی کام یہ نہیں کرتی، اس کی نظر غلط استعمال نہیں ہوتی، بے پردہ نہیں پھرتی، اس کی زبان سے کسی کا گلہ شکوہ نہیں نکلتا، اس کے کان گھنگرو کی چھنکار، گانے کی آواز یہ نہیں سنتے، اس کی زبان سے غلط بول نہیں ہے، اس کے ہاتھ غلط استعمال نہیں ہوتے، اس کے پاؤں غلط استعمال نہیں ہوتے۔ یہ عورت اس 1000 مڑکے والی تسبیح سے افضل ہے جو اللہ کی نافرمانی نہیں کر رہی۔ ہاں، یہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ کا معنی ہے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا، جو اللہ سے ڈر کر کے گناہ کو چھوڑ دے۔ تو آپ لوگوں کو، عورتوں کو میں نے یہ دعوت دی ہے
کہ دیکھو اللہ ہمارے ایسے مہربان اتنے جلدی راضی ہو جاتے ہیں، اور روزے سے ہمیں اللہ مل رہا ہے، تو پھر ہمیں اور کس چیز کی کیا ضرورت ہے؟ تو آج ہم ہمت کریں، توبہ استغفار کریں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں کہ اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہم سے غفلت ہو گئی، غلطی ہو گئی، پتہ نہیں تھا، لا علمی کے اندر گناہ ہو گئے، اے اللہ تمہیں معاف کر دے، آج کے بعد ہم آپ کو کبھی ناراض نہیں کریں گے۔ بس میں آپ کو ایک حدیث پاک سنا کر بات کو ختم کر رہا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کرام کو جمع فرمایا، صحابہ جمع ہو گئے، آپ ممبر پر تشریف لے گئے، ایک پر قدم رکھا، دوسرے پر، تیسرے پر، آپ نے آمین 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 ارشاد فرمایا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیوں کہا؟ تو آپ نے فرمایا حضرت جبریل امین ابھی تشریف لائے تھے اور انہوں نے یوں کہا کہ جو رمضان کا مہینہ پالے اور روزے رکھ کر کے، تراویح پڑھ کر کے، توبہ استغفار کر کے اپنی بخشش نہ کروا سکے، اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا سکے، اللہ کو راضی نہ کر سکے، جنت حاصل نہ کر سکے، دوزخ سے نہ بچ سکے، تو ایسا انسان، ایسا مرد عورت تباہ برباد ہلاک ہو جائے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں نے کہا آمین۔ دوسرا اس نے کہا کہ جس کے بوڑھے والدین ہوں، یہ جو بچیاں بیٹھی ہیں نا، نوجوان، یہ سن لیں، جن کے بوڑھے والدین ہوں، ابو بوڑھا ہے، امی بوڑھی ہے، جب ابو امی دنیا کے اندر نہیں ہوگے نا پھر قدر ہوگی کہ یہ کیا چیز تھے۔ آج ان کی ڈانٹ ڈپٹ، آج ان کے تھپڑ، آج ان کا غصہ ہمیں بڑا برا لگتا ہے، بڑا برا لگتا ہے۔ یہ جب نہیں ہوں گے نا پھر ان تھپڑوں کی اور ان ڈانٹ ڈپٹ کی قدر معلوم ہوگی کہ وہ کیا چیز تھے۔ اور اللہ کے نبی کے سامنے حضرت جبریل امین، فرشتوں کا سردار، یہ بات کہہ رہا ہے کہ جس کے والدین بوڑھے ہوں اور ان کی وہ خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے، ایسا انسان تباہ برباد ہلاک ہو جائے۔ حضور علیہ السلام فرماتے میں نے کہا آمین۔ پھر تیسرا اس نے کہا کہ جو آدمی آپ کا نام سنے اور درود شریف نہ پڑھے، ایسا آدمی تباہ و برباد ہلاک ہو جائے، ایسا آدمی تباہ و برباد ہلاک ہو جائے۔ تو ان تین بد دعاؤں جو حضرت جبریل امین نے کی اور اس کے اوپر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی، ان کی ہلاکت کے اندر کیا شک و شبہ ہو سکتا ہے؟ آج رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے، اس رمضان کے مہینے کے اندر ہمت کرو، ہمت کرو اللہ کو راضی کرنے کی، توبہ استغفار کر کے اللہ تعالیٰ کو بنا لو کہ بخشش کا سامان ہو جائے، ورنہ حضرت جبریل امین اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کی مستحق بنو گی۔ جن کے بوڑھے والدین ہیں وہ ہمت کریں، ان کی خدمت کریں، سوچ لیا کریں کل ہم بچے تھے تو ان لوگوں نے ہماری کیسے خدمت کی۔ آج اگر والدہ نے کمرے کے اندر بوڑھی ہو گئی، اس نے پیشاب کر دیا تو ہمیں صاف کرنے کے اندر تکلیف ہوتی ہے، تو یہ بھی تو سوچ لیں کل میں والدہ کے پہلو کے اندر لیٹی ہوتی تھی اور میں وہاں پیشاب کر دیتی تھی بستر کے اوپر، تو میری والدہ رات کو اٹھ کر کے صاف بھی کرتی، مجھے بھی صاف کرتی، پیشاب کو بھی صاف کرتی، مجھے خوش جگہ پر بھی سولاتی۔ آج اگر والدہ نے تراویح کے بعد کہہ دیا بیٹا مجھے چائے بنا دو، چائے بنا دو، تو ہماری ناک چڑھ جاتی ہے۔ یہ تھوڑا سا سوچ لیا کریں کہ آدھی رات کو مجھے بھوک لگتی تھی اور میں روتی تھی، تو اس وقت میری والدہ اٹھ کر کے آگ جلا، آج تو گیس لگی ہوئی ہے، آگ جلا کر کے بیچاری دودھ کو گرم کرتی، پھر ٹھنڈا کرتی، پھر فیڈر کے اندر ڈالتی، پھر مجھے پلاتی تھی۔ وہ بھی ذرا دیکھ لیں، وہ بھی ذرا دیکھ لیں۔ آج والد صاحب نے کہہ دیا ہے چائے بنا دو بیٹا، تو کون سی پریشانی ہو گئی؟ ذرا دیکھو تو اسی بیچارے نے کتنی سخت گرمی کے موسم کے اندر روزہ رکھ کر کے محنت کی ہوگی، تیرے افطاری کا سامان لایا ہوگا۔ آج یہ فصلوں کے دن چل رہے ہیں تو سخت گرمی کے اندر فصلیں کاٹنا کتنا مشکل کام ہے، پھر روزہ رکھ کر کے ایسے کام کرنا کتنا مشکل کام ہے، لیکن تیرے لیے گھر کے اندر اناج مہیا کیا ہے، ذرا وہ سوچ لیا کرے تو خدمت آسان ہو جائے گی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا، یہ بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ درود شریف پڑھنا، کثرت سے درود شریف پڑھا کرو، کثرت سے، ہر یوں سمجھ لو ہر وظیفے سے بڑا وظیفہ ہے۔ جس عورت نے، مرد نے دن کے اندر 100 دفعہ درود شریف پڑھ دیا، 100 دفعہ درود پاک پڑھ لیا، اللہ مہربان ایسے ہوتے ہیں اس کی 100 حاجتیں پوری کرتے ہیں، 100 حاجتیں۔ تو کیا خیال ہے، گنو آپ کی دن کی 100 حاجتیں بنتی ہیں؟ اور جس عورت نے 100 دفعہ درود شریف پڑھ دیا، فضائل کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے
اللہ پاک اس کی پیشانی پر لکھتے ہیں براءۃ من النفاق و براءۃ من النار، یہ عورت منافق بھی نہیں ہے، یہ عورت جو ہے دوزخی بھی نہیں ہے۔ ہاں، درود شریف پڑھیں، کثرت سے درود شریف پڑھیں۔ خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے ایمان والو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو۔